ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دو غزلیں جو ایک ہی زمین کی غزلیں تھیں، لیکن ایک غالب کی تھی اور ایک اقبال کی تھی۔ غالب کی غزل تھی جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ چنانچہ اس غزل کی میں مکمل تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج میں اقبال کی غزل جو ہے وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی تشریح کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اقبال کی غزل کا مطلع جیسا کہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تو اقبال جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک فلاسفر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک دینیاتی یا ایک مذہبی شاعر بھی ہیں۔ تو وہ چیزوں کو ان کی ظاہری حیت یا ظاہری پرسپیکٹو میں دیکھنے کی بجائے وہ جو ان کی اصل حقیقت ہے اس پرسپیکٹو میں، اس تناظر میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، کہ چیزیں جو ہیں جو ظاہر کی آنکھ ہے اس سے نظر نہیں آتی، بلکہ ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی جو آنکھ ہے اس کو کھولے، اس سے چیزوں کا مشاہدہ کرے، اس سے چیزیں جو ہیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آئیں گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ تماشا کا جو لفظ ہے یہ ہمارے یہاں عرف میں ہم کھیل تماشے کو تماشا کہتے ہیں، لیکن فارسی میں تماشا کردن یعنی کسی چیز کو دیکھنا، اور اسی سے یاد رکھیے گا ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں میچ میں جو تھے اتنے تماشائی تھے، یعنی اتنے دیکھنے والے تھے۔ تو یہاں تماشا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ لفظوں کا معنی سمجھ لیں۔ منصور یہ مشہور کلمی، وہی منصور جس کا لقب حلاج ہے، جس نے ان الحق کا جو ہے وہ نعرہ لگایا۔ ان الحق مختصر سمجھ لیں اس کو کہ یہ دو فلسفے ہیں، ایک ہمہ اوست ایک ہمہ دوست۔ تو ان الحق کا فلسفہ یا ہمہ اوست کا فلسفہ وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے، اور ہمہ دوست کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مکتب فکر ہے، ایک نقطہ نظر ہے۔ تو منصور اس نقطہ نظر کا حامل تھا کہ ان الحق کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے، لہذا اس نے کہہ دیا کہ پھر میں بھی بالآخر اللہ ہی ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ منصور کو ہوا لب گویا، یعنی اس کا جو بولنے والا لب ہے، یعنی اس کا وہ جو نعرہ الحق جو تھا وہ کیا ہو گیا، اس کے لیے پیام موت بن گیا، یعنی اس کو اس کی سزا کے طور پر اس کے اس نعرہ ان الحق کی پاداش میں جو ہے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ اقبال کہتا ہے کہ منصور نے حالانکہ کیا کیا تھا کہ اپنی ہستی کو فنا کر دیا تھا، اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی میں ایک طرح سے ضم کر دیا، اس لیے وہ ان الحق کا جو ہے وہ نعرہ لگا بیٹھا۔ تو یعنی اس نے عشق کی کمال منزل جو ہے وہ حاصل کی، لیکن اس کی پاداش میں اس کو جو ہے سزائے موت یا تختہ دار پہ جو ہے وہ لٹکنا پڑا۔ تو اب کیا کسی سے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو پہلا شعر ہے یعنی مطلع ہے، یہ اسی کا دوسرا ورژن ہے، اسی کو تھوڑا سا الفاظ کے ایر پھیر کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ اقبال لائے ہیں کہ یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے اس سے ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، یعنی ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھا کرے، بلکہ کیسے دیکھے؟ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، یعنی جو ظاہری آنکھیں ہیں ان کو بند کر لے اور دل کی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ تو چیزیں جو ہیں جب آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں صحیح معنوں میں نظر آئیں گی۔ اس کے لیے دو الگ لفظ بھی ہیں، ایک بصارت اور بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کو۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ اس شعر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے اللہ جل شانہ کی الوہیت کو ایک طرح سے برملا جو ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ کہ تو انتہائی حسن ہے، اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جل شانہ جو ہیں وہ بہت حسین ہیں اور حسن کو پسند فرماتے ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ کہا کہ تو انتہائی حسن، کہ تو قدرت کی فطرت کی حسن کی انتہا ہے، میں انتہائی عشق ہوں، یعنی میں عبودیت کی انتہا ہوں، یعنی میرا کمال یہ ہے کہ میں تیرے آگے ناسیہ فرسا ہوں، تیرا کمال یہ ہے کہ تو تخلیق کرتا ہے۔ ٹھیک، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ اب اگر کوئی دیکھنے پہ آئے
تو وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوگا، یعنی اس کی دونوں جانب دو انتہائیں ہوں گی، ایک طرف انتہائی حسن یعنی تیرا جلوہ، ایک طرف انتہائی عشق یعنی میرا جلوہ۔ دوسرے لفظوں میں دراصل اقبال نے اس میں اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے کہ اے اللہ اگر تو کمال قدرت کا مظہر ہے تو میں کمال بندگی کا مظہر ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے عذر آفرین جرم محبت ہے حسن دوست، محشر میں عذر تازہ نہ پیدا کرے کوئی۔ پہلے الفاظ کے معنی سمجھ لیں، عذر آفرین یعنی عذر کو پیدا کرنے والا، تو جرم محبت یعنی محبت کا جو جرم ہے، یہ جو ہر محب ایک عذر پیش کرتا ہے کہ بس کہ مجھ کو محبت ہو گئی ہے، تو اس عذر یا اس جرم محبت کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن دوست ہے، یعنی اے باری تعالیٰ تیرا جمال جو ہے، تیرے جمال کی وجہ سے میں تیری محبت میں جو ہے مبتلا ہوں اور تیرے جمال کا جو ہے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب انسان نے دنیا میں تیرے جمال کا مظاہرہ کرنا چاہا تو نے کہا کہ لن ترانی، کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ پھر ایک بار کہتے ہیں کہ محشر میں عذر تازہ نہ پیدا کرے کوئی، کہ مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح دنیا میں تو نے کہا کہ لن ترانی، کیا انسان تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے اندر بھی جو ہے کوئی ایسا ہی جو ہے عذر پھر سامنے آ جائے اور میرا جذبہ دیدار جو ہے وہاں بھی جو ہے وہ تشنا کا تشنا رہ جائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے چھپتی نہیں ہے یہ نگاہ شوق ہم نشین، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی۔ یہ شعر بھی دراصل مطلع اور اس کے بعد جو ایک شعر آیا ہے اسی سے ملتا جلتا شعر ہے کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے جو ہے یہ ظاہری آنکھ جو ہے یہ کام نہیں آتی، بلکہ اصل میں وہ نگاہ شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ نگاہ شوق ایسی ہے کہ وہ چھپائے نہیں چھپتی، وہ بھی جو ہے نظر آ ہی جاتی ہے، تو پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی، یعنی ظاہر کی آنکھ سے تو محبوب کا جو ہے نظارہ کیا نہیں جا سکتا، لا محالہ کیا جا سکتا ہے تو نگاہ شوق سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ نگاہ شوق بھی ایسی ہے کہ وہ چھپائے نہیں چھپتی، وہ بھی بالآخر جو ہے وہ نظر آ ہی جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ محبوب کا دیدار جو ہے وہ باطنی طور پر ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے اور بیٹھے کیا سمجھ کے بولا طور پر کلیم، طاقت خود دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ اس میں وہی مشہور تلمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اگر آگے سے اللہ نے کہا لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا سمجھ کر انہوں نے یہ تمنا جو ہے وہ کی، اس کو اڑ بیٹھے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ ارینی، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ ان میں دید کی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اس شعر میں دراصل جو ہے اقبال یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ جل شانہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، یعنی ہم نیک اعمال کریں، ہم جنت میں جائیں، اور جنت میں جا کر ہی اللہ جل شانہ کا دیدار جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنا عمل جو ہے وہ درست کریں، اپنے آپ کو پہلے اس قابل کریں کہ ہم جو ہے اہل جنت میں شامل ہو سکیں اور بالآخر نتیجتاً جو ہے محبوب حقیقی کا دیدار جو ہے وہ پا سکیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے اور یہ حاصل غزل ہے، بیت الغزل ہے، کمال شعر ہے۔ نظارے کو یہ جنبش میگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وہ شعر ہے کہ جس نے اس غزل کو اقبال غالب کی غزل کے جو مقابلے میں لا کھڑا کیا کہ میں جب دیکھتا ہوں اپنے محبوب کو تو پلکیں، میگاں کہتے ہیں پلکوں کو، اور جنبش میگاں یہ جو پلکیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، بند اور کھلتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو پلکیں بند ہوتی ہیں اور کبھی کھلتی ہیں، اس دوران جو ہے وہ نظارگی کا جو سلسلہ ہے، دیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، نظارے کو یہ جو پلکوں کا بند ہونا اور کھلنا ہے یہ بھی بار ہے، یہ بھی گراں گزر رہا ہے کہ ہے اتنی دیر بھی جو ہے دیدار کا سلسلہ جو ہے وہ کیوں منقطع ہو۔ نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کوئی، نرگس ایک پھول ہے اور اس کی مشابہت جو ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ پھول ہے وہ تو مسلسل ہی کھلا رہتا ہے، اس کے اندر وہ پلکوں کی طرح جو ہے بند ہونا اور کھلا ہونا یہ عمل جو ہے نہیں ہوتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کاش میں آپ کو نرگس کی آنکھ سے دیکھتا کہ جس میں یہ پلکیں جو ہے بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں، یہ عمل بھی نہ ہوتا، تاکہ اتنی دیر بھی جو ہے وہ میرے دیدار کا سلسلہ جو ہے منقطع نہ ہوتا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنائے شوق میں، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی۔ اقبال کہتا ہے کہ ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے۔ جو عشق حقیقی کی لذت سے نا آشنا ہے کاش وہ کبھی عشق حقیقی کر کے دیکھے۔ کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنا شوق میں، یعنی شوق حقیقی میں، عشق حقیقی میں کیا مزے ہیں، کاش وہ دو چار دن جو ہے
یہ عشق حقیقی جو ہے یہ کر کے دیکھیں. 2-4 دن جو میری تمنا کرے کوئی، یعنی جو میں تمنا کر رہا ہوں. یہاں میری تمنا سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھ کو چاہے یا میری تمنا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمنا میں کر رہا ہوں، یعنی کہ جو عشق حقیقی میں کر رہا ہوں، جس ذات کی تمنا میں غرق ہوں، میں مستغرق ہوں جس ذات کی تمنا میں، کاش کوئی شخص جو ہے وہ اس ذات کی تمنا میں جو ہے مستغرق ہو. یعنی آج جو ہے وہ عشق مجازی کو چھوڑ کر انسان کو عشق حقیقی کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے سمجھا سنا، یہ اقبال کی غزل کی تشریح ہو گئی. اب آپ دونوں غزلوں کا جو ہے باہم موازنہ کریں، ایک ایک شعر کا موازنہ کریں، تو پھر آپ یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو بہرکیف اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جو لفظ ہیں، جو لفظوں کا انتخاب ہے، اس کے حوالے سے تو غزل جو ہے غالب کی کہیں فائق ہے، اس کا تو کوئی جوڑ اور مقابلہ ہی نہیں. لیکن جو فکر ہے، جو مضمون ہے، اور مضامین کی جو ہم آہنگی ہے، اور مضامین کا جو باعث سود ہونا ہے، یعنی فائدہ مند ہونا ہے، اس میں جو ہے اقبال کا جو ہے کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک غالب جو ہے وہ دراصل وہ لفظوں کا بازیگر ہے، وہ ایک شاعر ہے اور مکمل شاعر ہے. اور اقبال بھی ایک شاعر ہیں اور مکمل شاعر ہیں، لیکن ان کا جو رجحان ہے وہ فکر کی ہم آہنگی کی طرف ہے. وہ ایک پیغام لے کر چلتے ہیں، وہ ایک فلسفہ لے کر چلتے ہیں، اور ہمارے لیے دونوں ہی جو ہے وہ محترم ہیں. ہمارے لیے دونوں ہی جو ہے وہ عظیم شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی 2 صدیوں کے دونوں ہی جو ہے وہ عظیم شاعر ہیں. چنانچہ آج کی ویڈیو اسی پر اختتام پذیر کرتا ہوں. دعاؤں کی درخواست کے ہمیں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.